بھی دکھائی ہیں. اگر 18ویں ترمیم کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ کام ہیلتھ ایجوکیشن کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے صوبائی حکومتوں کے, اور جو SIFC کے تحت آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زراعت میں کام کر رہے ہیں, وہ کام ہے وفاق کا. ایک تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں رول بڑھتا جا رہا ہے, تو اس تنقید پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو چھوڑ دیں. دیکھیں لائک بھائی, بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے. آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو افسر ہیں, جو اس کے جوانان ہیں, جو اس کے غازی ہیں, ویٹرنز ہیں, اس کے شہداء کے ان کی جو اولادیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ اس ملک کے طول عرض سے آتی ہیں. وہ گلگت سے آتی ہیں, بلتستان سے آتی ہیں, کوئٹہ سے آتی ہیں, کشمور سے آتی ہیں, ملتان سے, پنڈی سے, شہروں سے, گاؤں سے, لکی مروت سے, پشاور سے, ہر جگہ سے آتے ہیں. وہ تمام مذاہب سے بھی آتے ہیں, تمام مسالک سے بھی آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتے ہیں, مڈل کلاس سے آتے ہیں, غریب خاندانوں سے آتے ہیں. تو یہ جو آپ کی فوج ہے, اس کے جو افسر ہیں, اس کے جو جوان ہیں, یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے. یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے, تمام رنگوں کا ہے, تمام مذاہب کا ہے, تمام علاقوں کا ہے, تمام نسلوں کا ہے. اور یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تحت کام کرتا ہے. اور اس میں جو افسر ہے, جو جوان ہے, اس کی جو پہلی اور اولین بھی اور آخری ترجیح کیا ہے, وہ پاکستان ہے. اینڈ دیٹ از وائی یو سی کہ وہ جو افسرز ہیں اور وہ جو جوان ہیں, جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس, وہ کیا ہے؟ وہ جان ہے اس کی. وہ یہ جان اس ملک کے تحفظ, اس کی انٹرنل سیکیورٹی, اس کی فلاح و بہبود کے لیے دینے کو ہر وہ تیار نہیں ہوتا. اور یہ جو تسلسل ہے جانے دینے کا, یہ 1947 سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے دی آل کریڈٹ ڈزنٹ گو ٹو اس. اس کا جو مین کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے پاکستان کی ان بہادر ماؤں کو, ان ماؤں کو جو اپنے جگر کے گوشے اس فوج کو, ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتی ہیں کہ ان کی وساطت سے وہ اس ملک میں نچھاور ہوتی رہی. تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے, یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ, ایک زاویے, ایک گروپ, ایک پارٹی, ایک مذہب, ایک مسلک, اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا. یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے, اور اس میں کبھی نہیں ہچکچائی. تو جو افسر, جو جوان, جو ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے, تو اگر اس کو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو, تو وہ کیوں پیچھے ہٹے گا؟ کیا اس کے بعد منطق کیا وہ پیچھے ہٹے؟ تو یہ کام تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی آپ کی سیکیورٹی ہے, جو اکنامک سیکیورٹی ہے, اس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو. تو اگر یہ معاشی سیکیورٹی واقعتاً ایک چیلنج ہے, تو حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفتیش کرتی ہے, تو فوج اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. اور اس کے لیے اگر چاہے وہ SIFC میں ہو جس کا آپ نے ذکر کیا, چاہے وہ زراعت میں ہو, تعلیم میں ہو, صحت میں ہو, روزگار کے مواقع میسر کرنے میں ہو, جو بزنسز ہیں ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ہو, قدرتی آفات میں ہو, تو جہاں پہ بھی جو عوام کی فلاح و بہبود ہے, اس میں پاکستان فوج بینگ اے نیشنل آرمی اینڈ اے ریپرزینٹیشن آف دی مڈل اینڈ دی لوور کلاسز آف دس کنٹری ول نیور ہیزیٹیٹ اینڈ ہیز نیور ہیزیٹیٹڈ. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا علاج صرف کائنیٹک آپریشنز میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہول آف دی نیشن اپروچ چاہیے تمام ڈومینز میں, اور اس میں تعلیم ہے, صحت ہے, روزگار ہے, معاشی اور معاشرتی ترقی ہے, بہت اہم ہے. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری بریفنگ میں بھی کہ جن جگہوں پہ فوج کی ڈپلائمنٹ زیادہ ہے, جن علاقوں میں انٹرنل سیکورٹی پہ ہمارا زیادہ تعیناتی ہے, وہیں پر ہمارا زیادہ فوکس ہے ان پروجیکٹس کے اندر. اینڈ دی کویشچن آلسو از کہ از اٹ دی پاکستان آرمی کیا دنیا میں ایکسکلوسیو آرمی جو یہ کام کر رہی ہے؟ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں ان کی افواج جو معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس ہوتے ہیں, ان میں اپنی حکومت کو اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی.
اس کی متعدد مثالیں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دیکھا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے مذموم نیرو انٹرسٹ کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مافیا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاح و بہبود ہو. وہ مافیا یہ سوال تو نہیں کرتا کہ جس اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو یقینی بنائیں, صحت کو, روزگار کو, بزنسز کو یقینی بنائیں, وہ ان پہ سوال نہیں کرے گا. وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرابلمز ہیں, کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہو رہی, اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں. اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہے. کہیں خدا نخواستہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ مافیا سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام کو مجبور اور غریب رکھنے میں ہے تاکہ اس کا استحصال کر سکے. میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکا ہوں اور میں آج دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. ہاں, وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے یا اس کو اس آگ لگانے میں فائدہ ہے. ضروری یہ بات ہے کہ اس سوال کو کرنے والے کو اور اس آگ کو لگانے والے کو پہچانیے, کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پہچانیے, اس مافیا کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دیں کہ تم جو کچھ کر لو, nothing can and nothing will stop us from doing what we do. So we can take the next question. تھینک یو سر. سمیرا خان فرام سما ٹیلی ویژن. سر, ایک ہمیشہ آپ کی پریس بریفنگس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ہیو اے لاٹ آف فوکس آن کربنگ آن انلیگل اسپیکٹرم, اور انلیگل اسپیکٹرم اس کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ, یہ آپ کی بریفنگز میں کافی اس کے اوپر آپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو ایکسپلین آل دا تھنگس. مگر جو ایک امیجیٹ ریئیکشن آتا ہے اس کے اوپر جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بارڈر پر تو فوج اور ایف سی ہے, پھر اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے, بارڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے, اور ایرانی خام تیل ہو, برانڈڈ سگریٹس ہوں, پیٹرول ہو, ڈرگز ہو, جو بھی ہو, تو اگر یہ بارڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے تو پھر اس میں فوج کا, فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے. میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں, اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ انلیگل اسپیکٹرم سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ اس جانب سے, کن کوارٹرز کی جانب سے آ رہی ہے. بہت شکریہ. ٹھیک. I think you are talking in context of our last briefing that we had, جہاں پہ ہم نے لیگل اسپیکٹرم کی بات کی اور کس طرح یہ لیگل اسپیکٹرم جو اربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا ہے اس کرمنل مافیا کی اور دہشت گردی کی. اور اس پہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ اگر بارڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے لیگل اسپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ سم ہاؤ شاید فوج جو سی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے. دیکھیں یہ اس میں اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایرانین تیل, اس کی آپ نے بات کی کہ وہ کیوں آتا ہے. یہ کمپلیکس ایشو ہے. اس کو پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس جو ایشو ہے آپ کا تیل کا, یا یہ باقی اپنے بات کی, دین ویل ٹاک اباؤٹ فینس. اور اس کو سمجھنا آئی تھنک ضروری ہے. یہ جو بلوچستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ ایران کے ساتھ, وی آر ناٹ لائک, ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں دلی میں یا اسلام آباد یا لاہور میں. وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو وہاں تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرول اسٹیشن پہ چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے. آپ نے گروسریز لینی ہے تو آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے اور گروسریز وہاں سے سپر مارکیٹ سے کارٹ بھریں گے اور لے کے آ جائیں گے. وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے, چاہے وہ تیل ہو, چاہے وہ صاف پانی ہو, تعلیم ہو,
صحت ہو, روزگار کے مواقع ہو. تو جب ایک, اور یہ بڑے وسیع علاقے, اینڈ اٹ از ناٹ کہ یہ آج ہے, یہ دہائیوں سے ہے, ایک عرصے سے. سو دے ہیو, ان کی جو ایک اکنامک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈپینڈنس ہے آن کراس بارڈر ٹریڈ. کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پرووائڈ نہیں کرتے, اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ بارڈر سیل کر دیں اور بالکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں, تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا, کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی. تو ضرورت اس امر کی ہے, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بتدریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹو جو روزگار ہے اور یہ سہولیاتیں فراہم کی جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا انعقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کے تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکیٹ, آلٹرنیٹو مارکیٹ, میں نے بارڈر مارکیٹ کی بات کی کہ 94 ایکڑ بن رہی ہے, یہاں شاپس کریٹ کی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جتنا وہاں 1000 ایکڑ جو سی زمین ہے اسے زیر کاشت لایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر کیپیسٹی ہے ان بارڈر ایریاز میں ایگریکلچر کی, جو آپ, اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس ان سے بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کنسیو کیے جا رہے ہیں, ان پہ کام بھی شروع ہو گئے. تو وی ہیو ٹو, دی اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ فرسٹ وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر اینڈ آلٹرنیٹو جو آپ کی امپلائمنٹ ہے, جو روزگار ہے متبادل, اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو. تو ڈز اٹ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں, مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو پرمٹ ہے یہ فوج تو نہیں جاری کرتی, یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی. آرمی اور ایف سی تو ایک کنسسٹنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ نے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو یہ کہاں 15-16 ملین لیٹر یومیہ سے یہ کتنا کم ہو کے 5-6 ملین لیٹر پہ آ گیا. یہ فوج کی, ایف سی کی, قانون نافذ کرنے والے, انٹیلیجنس کے, لیویز کی, ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ہوا ہے نا. سو اٹ از اے پرابلم جس کے اوپر ایف سی, انٹیلیجنس, لا انفورسمنٹ تمام ادارے لگے ہوئے ہیں. بٹ اٹ ریکوائرز اے لانگ ٹرم سولوشن, اے سسٹینیبل سولوشن, اے پیپل ڈریون, اے پیپل سینٹرک سولوشن. نو لیٹس کم ٹو دس آئیڈیا آف فینس, کیونکہ ایک بڑی سمپلسٹک تھاٹ ہے کہ چونکہ یہ فینس لگ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اس لیے اب تو ایک چیز یہاں سے وہاں نہیں آ سکتی, اور اگر آ رہی ہے تو اس میں یقیناً کوئی فوج کی یا سول آرم فورسز کی کوئی نہ کوئی کنائمنس یا ان کا حصہ شامل ہوگا. یہی آپ, آئی تھنک دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے, دس از دی آپشن. اس کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے 2-4 منٹ زیادہ میں بھی لے لوں اس کو سمجھانے کے لیے, بٹ دس از این امپورٹنٹ ایشو وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ تقریباً 3500 کلومیٹر سے اوپر ہے, آئی تھنک 3560 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے. اس میں جو افغانستان کا حصہ ہے وہ 2600 آئی تھنک کچھ کلومیٹر ہے, اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ہے وہ آئی تھنک 950 کلومیٹر کے قریب ہے. تو یہ جو بارڈر ہے یہ بڑا ایک ٹف ٹیرین ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا, اٹس اے ویری دشوار اور طویل بھی ہے اور دشوار بھی. اس پہ جب فینس لگائی تو اس فینس کے لگانے سے جو غیر قانونی آمد و رفت ہے, نقل و حرکت ہے, یقیناً اس میں کمی بھی آئی, وہ چینلائز بھی ہوئی اور اس کے فائدے ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ اب یہ فینس چونکہ لگ گئی ہے اور اس پہ ایک سیکورٹی لگ گئی ہے تو اب تو ایک پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا, تو یہ اس کا مطلب, دیٹ از ناٹ دی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی گراؤنڈ سچویشن. اور اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بارڈر واٹر ٹائٹ کنٹرول نہیں ہوتا. آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسیکو کے بارڈر کی. امریکہ کے پاس بہت ریسورسز ہیں, چاہے وہ اکنامک ہوں, ٹیکنالوجی کے ہوں, سیکیورٹی کے ہوں, ملٹری کے ہوں, لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ غیر قانونی نقل و حرکت اور اسمگلنگ ایک مدعا ہے یا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان افغانستان کا بارڈر دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ویری ٹف ٹیرین, اور ہمارے پاس تو نہ وہ اکنامک ریسورسز ہے نہ اتنا پیسہ ہے,
نہ وہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ہم کوئی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کر رہی ہوتی ہے, نہ اس طرح ہمارے ڈرونز پھر رہے ہیں پورے علاقوں میں, نہ ہمارے پاس اس طرح کی باقی جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ ہاں جی چونکہ فینس لگ گئی ہے اب کوئی چیز ادھر سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے, ایف سی کر رہی ہے, تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی؟ اتنے ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے, تو یہ نقل و حرکت ہو رہی ہے, وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کہتا, کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا, اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی نہ اجازت دیتے نہ وہاں کوئی کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں, یک طرفہ کوئی ملک جو ہے نا ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا, دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی, غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی, موومنٹ ویزے پہ ہوگی, اور ہر چیز جو سی ایک ترتیب قوانین اور قاعدے کے مطابق ہوگی. آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائڈ ہے اس کے پاس یہ ول آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ ون ڈاکومنٹ رجیم ویزا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, ادھر سے تو کوئی ول نہیں ہے. اور اگر نمبرز کی بات کی جائے تو پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر آئی تھنک 1457 سے اوپر 1452 یا 1457 آئی تھنک 52 کے قریب پاکستان کی چیک پوسٹیں ہیں, جبکہ افغانستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ کوئی 200 کے قریب, 200 سے تھوڑی زیادہ ہے. اگر نارمل دیکھا جائے تو آئی تھنک اٹس دی ریشو از ایک پاکستانی چیک پوسٹ پہ مے بی آئی تھنک نمبرز میں تھوڑا سا اوپر نیچے میں ہوگی 5-1. ایک پاکستان کی 5 سے زیادہ چیک پوسٹوں پہ افغانستان میں ایک چیک پوسٹ لگائی ہوئی. سو اس سے وہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ ہاؤ مچ دے آر انٹرسٹڈ کہ اس بارڈر کو وہ مینیج کریں, کنٹرول کریں. ریسورسز کی کمی بھی ہو سکتی ہے, لیکن انٹرسٹنگلی اٹ از ناٹ اونلی لیس نمبر آف پوسٹ اور دی بارڈر گارڈ. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب غیر قانونی نقل و حرکت ہوتی ہے, اسمگلنگ ہوتی ہے یا اور لوگ پار کرائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرف سے فائر کر کے اور طریقوں سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ کون سے اور دو ملکوں کے بارڈر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو بارڈر میں جو موومنٹس ہیں اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک ملک کے, جی چلیں جی آپ اس کو پار کریں. اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں آپ کے جہاں سے یہ زیادہ تر آمد و رفت ہوتی ہے وہاں پہ خالی ایف سی کی تعینات نہیں ہے, وہاں ملٹیپل ایجنسیز تعینات ہیں. کسٹمز ہے, ایف آئی اے ہے, لیویز ہے, ایف سی ہے جن کا زیادہ کام حفاظت کے لیے ہوتا ہے, اینڈ دیر آر ملٹیپل ادر ایجنسیز. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اوپر ایک سینٹرل انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے تاکہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اس کو پار کرائے, یہ پار کرائے, تو ایک سینٹرل اتھارٹی بنائی جائے جو آتھرائز بھی ہو, اتھارٹی بھی ہو اور جو رسپانسیبل بھی ہو, اور انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن بھی بہتر ہوگی. اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ ہے, افغانستان ایک لینڈ لاٹ کنٹری بھی ہے, اس کا بھی اسٹریس ہے ان بارڈر کراسنگز پہ, تو دیر از اے نیڈ کہ یہاں پہ جو ریسورسز ہیں بڑھائے جائیں تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ موومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ کا اکوپمنٹ ہے بڑھایا جائے. اور اس سلسلے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جو سا سسٹم کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایک سینٹرل اتھارٹی کے نیچے لایا جائے. بٹ دیر از یٹ اندر ایشو, اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بارڈر ہے اس پہ متعدد ڈیوائیڈڈ ولیجز اور قبائل ہیں, اور یہ صدیوں سے ہیں اس علاقے میں. سو جس طرح ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر کو اس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے, نقل و حرکت کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو گراؤنڈ پہ دی سچویشن از اے لٹل بٹ مور کمپلیکس. اینڈ دین پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو افغانی ہے جو مہاجرین کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں, رجسٹرڈ بھی ہیں, غیر قانونی بھی ہیں, اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت از ناٹ ویری سمپل, اس پہ بہت سٹریس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں, ڈاکومنٹس بھی انلیگل بنے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے یہ حکومت جو سی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور کوشش میں کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں
کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں دے مسٹ گو بیک ٹو دیئر کنٹریز, اور اس میں نو کمپرومائز ہے, اس میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. تو یہ بھی دس از ون آف دی ٹول, اگر اس پہ کام مکمل کیا جائے جس طرح کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی یہ آپ کی جو انلیگل کراسنگز ہیں اور موومنٹ ہے گڈس کی یہ کم ہوگی. اگر آپ ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں جو میں نے آپ کو بریفلی بتائی ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ فینس ہے اور سیکیورٹی لگ گئی ہے, تو اب تو کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ تو پھر فوج کی سرپرستی میں آ رہی ہے اور جان کے یہ کر رہے ہیں, تو وہ بیانیے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ بیانیہ بنانے والے زمینی حقائق سے بالکل بے خبر ہیں, کچھ نہیں انہیں پتہ, یا پھر انہیں مکمل پتہ ہے اینڈ دے آر آن اے ایجنڈا کہ ہم نے اس بیانیے کو بنانا ہے اور ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور ہم نے فوج کے اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنی ہے, ہم نے لوگوں کے ذہن میں زہر گھولنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ یہ بیانیہ بنانے والے لوگ یہ بے خبر نہیں ہیں, بالکل باخبر ہیں اور جان کے بناتے ہیں. دوسری وجہ اس کو بنانے کی ان کا ایک اور فائدہ بھی ہے, وہ یہ کہ یہ جو ایشو ہے اس کو اتنا متنازع کر دو, اتنا کنفیوز کر دو تاکہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں جن کی ہم نے بھی نشاندہی کی وہ ریزالو نہ ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو انلیگل اسپیکٹرم جو اس سے اربوں روپے کما رہا ہے, جب وہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے تو وہ کارروائی ان کی دہاڑیاں چلتی رہیں گی, بیکاز یو ہیو میڈ دس ایشو سو کمپلیکس, سو کنفیوزڈ, کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائیں جو اصل وجوہات ہیں, جو اصل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بننے نہ دو. سو دیٹ از وائی دے ڈو اٹ. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اصل اس مسئلے کو سمجھیں, اس کا بھرپور تدارک کریں. اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وی مسٹ آلسو ایکنالج, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یس فینس بننے سے اور سیکیورٹی لگنے سے انلیگل کراسنگس اور موومنٹس پہ کنٹرول آیا ہے. اٹ از ناٹ آئیڈیل, اٹ کین گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر پرووائڈیڈ وی کیپ آن ورکنگ اینڈ وی کیپ آن انویسٹنگ آن دس. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر, شاید آپ نے پریس ریلیزز میں بھی آئی ایس پی آر کی دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو خارجی ہیں, ان خارجی دہشت گردوں کو ہم کئی بار فینس پہ انگیج کرتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس فینس ایک رکاوٹ بنی ہے ان کے لیے اور اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے ایک طریقے کے ساتھ. بٹ لاٹ کین بی ڈن, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دی موسٹ امپورٹنٹ ایکشن دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک از دیٹ کہ جو پکڑا جائے, چاہے وہ دہشت گرد ہے, چاہے وہ اسمگلر ہے, چاہے وہ کوئی اور پراکسی ہے, جو وہاں پکڑی جائے اس کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے, کیونکہ لیگل ڈیٹرنس کے بغیر آپ اس کام کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تھینک یو. ممتاز بھٹی, آپ نے کہا کہ ایشو ٹاپک کے اوپر بات کریں. ایک ٹاپک 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا تھا. فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا, اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. بڑے بڑے اینکر یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس جماعت کے سربراہ کے ساتھ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھی, اور کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ کوئی ملی جلی آ رہی ہیں, کوئی نرم اسٹیٹمنٹس دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کی ہے. تو اس پہ ذرا واضح کر دیں کہ اس وقت فوج کیا سٹانس ہے اس کے اوپر. دیکھیں, اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے, جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. احمد منصور, اسپیشل کورسپونڈنٹ 24 نیوز. جنرل صاحب, فوج کے اندر جو احتساب کا نظام ہے اسی سے متعلق میرا سوال ہے. کچھ دنوں پہلے اسی حوالے سے ایک خبر جاری ہوئی, آئی ایس پی آر سے آئی, ہمیں پتہ چلا کہ فوج کے ایک سابق افسر کا کورٹ مارشل ہوا ہے. جو فوجی اہلکار ہیں انہیں بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے اسے جو سزا دی گئی ہے 14 سال با مشقت قید کی, اور ساتھ اس کا رینک بھی ضبط ہوا ہے. تو یہ بہت سخت ایک لیول ہے سزا کا, کورٹ مارشل ہونا. اس کی اگر کچھ تفصیلات کے
کون سے ایسے الزامات ہیں جو ثابت ہوئے ہیں جن کی بنا پر یہ سزا ہوئی ہے؟ ساتھ ہی سے جڑی ایک بات کہ یہ بھی بیرون ملک ہے جس کو سزا ہوئی ہے، اکبر حسین، اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 کیسز ہیں جو جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا، وہ بھی باہر بیٹھے ہیں، عادل راجہ ہے، حیدر مہدی ہے اور دیگر. اور آپ نے پچھلی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات کی تھی، اور ان سب پہ اس سے جڑے الزامات بھی ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ اس میں بھی ملوث ہیں. تو سر میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان سزاؤں پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ لوگ تو کورٹ مارشل کے بعد بھی مزے کر رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے، اس کی جو خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے نا، دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے، وہ ہے قانون. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ جو جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، میڈیا میں بھی کسی حد تک، لیکن بہت حد تک سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. فیک نیوز ڈالی جاتی ہیں، غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں، ڈاکٹرڈ امیجز ڈالے جاتے ہیں، عوام کے ذہن میں کنفیوژن ڈالی جاتی ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، غلط بات چیت کی جاتی ہے، کھل کے غلط بات چیت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے. تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی. اس لیے جو بھی شخص، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو، کسی رتبے پہ ہو، کسی عہدے پہ ہو، کوئی اس کا مقام ہو، اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالوڈ ہوتا ہے، تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. اور اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا پورا ایک مکمل ڈیو پروسیس ہے، وہ ایک طریقہ ہے، اور اس پروسیس کے مطابق وہ پورا عمل مکمل کیا جاتا ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، میں ان کو بدقسمت ہی کہوں گا، کیونکہ یہ وہ بدقسمت بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. جیسا میں جاوید شہزاد ہوں، اے بی نیوز اسلام آباد سے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یو ایس اے لے کے جانا چاہوں گا. آپ کو یاد کراؤں گا کہ امریکی یو ایس اے ویزے کے بغیر. اچھا سر، امریکی کانگریس کی جانب سے آپ کا ویزا لگا ہوا ہے؟ سر لگ جائے گا سر، اچھا، لگ جائے گا. ایسا امریکی کانگریس کی جانب سے ایک قرارداد کی منظوری دی گئی تھی جس میں پاکستان کے انتخابی عمل، پاک فوج کے کردار اور پاکستان کے اندرونی معاملات کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس سارے عمل میں کچھ امریکی سینیٹرز کا ایک گروپ تھا، وہ بھی شامل تھا. اور حالیہ دنوں میں سر دیکھنے میں آیا کہ غیر ملکی جو میڈیا ہے پاکستان کے اوپر اس کی تنقید شدت پیدا ہو گئی ہے، اور وہاں کا جو اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں اور ان کی جو لابیز ہیں، ان کی تنقید کا محور مرکز پاک فوج بن چکی ہے. حکومت تو اس کمپین کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، بے بس نظر آ رہی ہے. آئی ایس پی آر کی کیا حکمت عملی ہے سر؟ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ آپ میکسیمم ریسٹرین پہ رہیں گے اور آپ کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے سر، پلیز. ٹھیک. دیکھیں، یہ جو بیرون ملک سے آپ کہہ رہے ہیں نا، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ جو ایک تواتر کے ساتھ کیمپین چلائی جا رہی ہے، پہلی بات تو میں یہ آپ کو واضح کروں کہ ہمیں بخوبی آگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے، کون چلا رہا ہے، کون ان کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ بیرون ملک وہ کون سے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر ہیں جو اس کمپین کو پرولیفریٹ کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. آپ نے تو کچھ ایک دو واقعات کا ذکر کیا. آئی ول جسٹ گیو یو این آئیڈیا ٹو ہیو یو ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دی انارمٹی آف دس ایشو. جنوری سے لے کے آج تک، اس سال 2007 مہینے تقریباً، اس میں صرف فورن پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق 127 ایسے مضامین اور آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں مایوسی پھیلانا،
انتشار پھیلانا اور ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے. 127. یہ میں صرف بات کر رہا ہوں بین الاقوامی فورن پرنٹ میڈیا کی. آپ اس سے سائڈ پہ آ جائیں, جو سوشل میڈیا وہاں سے کام کر رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جو بیرون ملک سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو انتشار پھیلانے کے لیے, پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو وہاں پہ ایکٹیو ہوا. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لابنگ کی جاتی ہے, جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں, سرکاری دوروں پہ احتجاج کرائے جاتے ہیں, سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرائے جاتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی ہوئی جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک پوری کوآرڈینیٹڈ سوچ ہے اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پہ. لابنگ